جس جگہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہ وہی جگہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی گزاری۔ اس کو روضہ رسول کہا جاتا ہے۔ آقا نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد روضہ مبارک کے گرد 4 دیواری کر دی گئی، جسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں روزانہ رات کے آخری حصے میں گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آتا اور سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دے کر سلام پیش کرتا اور پھر اپنی نماز کی جگہ آ کر بیٹھتا اور صبح کی نماز پڑھنے تک وہیں رہتا۔ ایک بارش والی رات میں جب گھر سے نکلا تو رستے میں مجھے بہت ہی پیاری خوشبو محسوس ہوئی، اور رب کریم کی قسم میں نے زندگی میں کبھی ایسی پیاری خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میں مسجد میں آیا اور پہلے روضہ رسول پر حاضری دی۔ دیکھا تو حجرہ مبارکہ کی دیوار گری ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور کچھ دیر وہیں رکا رہا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لے آئے۔ ان کے حکم سے اس وقت قبر انور پر ایک قبطی کپڑے سے پردہ ڈال دیا گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مستری کو بلایا اور حجرہ مبارکہ کی دیوار بنوا دی۔ عباسی خلیفہ متوکل نے روضہ اقدس میں سنگ مرمر کا فرش بچھایا، اور ان کے بعد پھر عباسی خلیفہ المقتفی نے ان تعمیرات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے حجرہ رسول کے آس پاس نئے سرے سے سنگ مرمر بچھوایا۔ سندل اور آبنوس کی لکڑی کی خوبصورت کھڑکیاں روضہ رسول پر لگوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شفاف اور چمکدار پتھروں سے حرم نبوی کو سجایا۔ اس کے بعد پھر عباسی خلیفہ المستضی بھی امر اللہ نے ہلکے نیلے رنگ کے ریشمی پردے تیار کروائے، اور ان پردوں کے کونوں پر چاروں خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے نام لکھوائے اور اسے روضہ رسول میں لگوایا۔ اس کے بعد حاکم ابو الحجائی نے باریک سفید مصری کپڑے سے بنا پردہ ڈالا، جس پر لال اور زرد رنگ کی ریشم سے نقش و نگار اور یاسین شریف تحریر کی گئی تھی۔ پھر 668 ہجری میں سلطان رکن الدین بے برس نے سب سے پہلے روضہ رسول کے ارد گرد جالیاں لگوائیں، اور آگے چل کر 678 ہجری میں سلطان منصور قلاوون صالح نے اس عمارت پر گنبد کی تعمیر کروائی، اور اس کے بعد 881 ہجری میں سلطان اشرف نے روضہ رسول پر گنبد کو اثر نو تعمیر کروایا۔ اس کے بعد آنے والے مسلمان سلاطین اور بالخصوص ترک بادشاہوں نے حسن اہتمام اور تمام تر دل نوازیوں کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیرات تو کروائی، مگر روضہ رسول کی تعمیر وہی رہی۔ 1233 ہجری میں عثمانی خلیفہ محمود خان بن عبد الحمید نے کسی ضرورت کی وجہ سے سلطان اشرف کا بنوایا ہوا گنبد شریف شہید کروا کر دوبارہ گنبد تعمیر کرایا۔ 1253 ہجری میں اس گنبد پر سبز رنگ کر دیا گیا، اور اس سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سبز کو خضرا کہتے ہیں۔ اب تک یہ گنبد اسی رنگ پر چلا آ رہا ہے اور عاشقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے اور گنبد خضرا کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔